أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا. بے شک اللہ نے ان کے نبی نے ان سے فرمایا کہ بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا. بات ایسی ہوئی کہ بنی اسرائیل کے ایک قوم کو کچھ لوگوں نے اس کے بستیوں سے نکال دیا, ان کے بچوں سے دور کر دیا اور اسے اپنا شہر بدر کرنا پڑا اور اسے شہر چھوڑنے پہ مجبور کر دیا گیا. تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہم پر جہاد کا حکم آ جائے تو ہم ضرور اور بھی ضرور جنہوں نے ہمیں نکالا ہے ان سے لڑیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جہاد فرض کر دیا, لیکن ہوا ایسا کہ وہ پھر اپنا منہ پھیر لیے یعنی جہاد سے پھر گئے اور وہ جہاد کا انکار کر دیے اور کہے کہ ہم میں طاقت نہیں ہے ان کافروں کا مقابلہ کرنے کا. اسی کا ذکر ہو رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا. بولے اسے ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہے اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی. فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے. اللہ نے کہا کہ وہ نبی کے ذریعے اپنے لوگوں کو دعوت کہا کہ طالوت ایک شخص تھا, ایک انسان تھا. اسی میں سے کہا کہ اس شخص کو اللہ نے تم سب پر بادشاہ بنا دیا, تم سب کا سردار بنا دیا. تو انہیں یہ بڑی بدماش قوم تھی بنی اسرائیل, یہ مطلب کبھی خوش ہوتی نہیں. کہتے بولے کہ اسے بادشاہ کیوں بنایا, اس سے زیادہ بادشاہ بننے کے مستحق تو ہم ہیں. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس کے پاس مال زیادہ نہیں ہے, یہ غریب بندہ ہے, اس سے زیادہ مال تو ہمارے پاس ہے. اور تو اس نبی نے فرمایا کہ اللہ نے اسی کو چنا ہے اور اسے علم عطا کیا ہے اور جسم میں کشادگی عطا کی ہے. بھلے اس کے پاس دولت کی کمی ہے لیکن اس کے پاس علم ہے اور تم سے طاقت میں یہ زیادہ ہے جسمانی طور پہ. اور اللہ کی مرضی ہے جسے چاہے بادشاہ بنائے, اور اللہ ہی طاقت والا, وسعت والا اور علم والا ہے. آگے دیکھیں. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. اور ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی ترکہ کی اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے. بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو. اللہ نے اس کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو طالوت کو بادشاہ بنایا جا رہا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ تمہارے پاس تابوت لے کر آئیں گے, اور تابوت میں کیا ہے؟ تمہارے دلوں کا سکون ہے. اور کچھ بچی ہوئی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی ترکہ,
یعنی وہ جو صندوق, یہ تابوت کیا تھا؟ ایک صندوق تھا. یہ تابوت کیا تھا؟ ایک صندوق تھا. کہا اس صندوق میں کیا تھا؟ وہ صندوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا تھا, اور حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے, اور ان کے بعد جتنے نبی آئے وہ تابوت ان سے ہوتا 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 حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا, اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی وہ یہ سلسلہ جاری رہا. لیکن اس میں جو بات تھی تابوت میں وہ یہ تھی کہ اس میں جتنے بھی نبی تھے گزر چکے ان سب کی تصویریں تھیں, ان سب کی تصویریں تھیں, اور ان سب کے کچھ تبرک والی چیز, برکت والی چیزیں تھیں اس تابوت میں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی, جو فرعون سے جس لاٹھی کے ذریعے مقابلہ کیا تھا وہ لاٹھی تھی, اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی کوئی چیز تھی, اور ہمارے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک, ان کی بھی تصویر اس میں موجود تھی. اور اس صندوق کی خاصیت یہ تھی کہ جب بھی بنی اسرائیل پر کوئی پریشانی آتی تھی اس صندوق کے ذریعے سے دعا کرتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا تھا, اس کی دعا قبول کرتا تھا. تو اس جو وہ نبی جو تھے وہ نبی کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام تھے. کیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام تھے. کہتے ہیں کہ اس نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت تمہارے پاس لے کر آئیں گے جس میں تمہارے دلوں کا سکون ہے, اور جس میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے کچھ برکت والی چیزیں ہیں, اور اسے فرشتہ اور اٹھائے ہوئے فرشتے لے کر آئیں گے. بے شک اس میں بڑی نشانی ہے اگر ایمان رکھتے ہو. اور بڑی نشانی کیا تھی اس میں؟ بڑی نشانی یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام اور ان سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ سارے نبی کہاں کے لیے آئے, کہاں پہ تبلیغ کیے, کتنی زندگی گزاری, کیسی زندگی گزاری, کیسے ان کے وہ دنیا سے تشریف لے گئے, ان کا علاقہ کون سا تھا, کون نبی تھے, کون رسول تھے, وہ سب کا ذکر تھا. اور سب سے بڑی خاصیت اس صندوق کی یہ تھی کہ ہم سب کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک چہرہ مبارک کو خوبصورت پتھر میں سجا کر کے اس صندوق میں رکھا گیا تھا. اور اس صندوق کی خاصیت تھی کہ جب کوئی بھی بندہ پریشان ہوتا اور اس صندوق کے ذریعے سے دعا کرتا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا تھا. آگے دیکھیں, فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فما شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوئے بولا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے تو جو اس کا پانی پیے وہ میرا نہیں. یہ طالوت جو بادشاہ تھا جس کے پاس وہ تابوت آیا فرشتے لے کر کے, اور اسی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام تھے, اسی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام تھے. فرمایا پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا, جس شہر میں وہ تھے ایک نہر سے گزرا, تو انہوں نے کہا کہ بولا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے تو اس کا پانی جو پیے وہ میرا نہیں اور جو نہ پیے وہ میرا ہے, مگر وہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے لے. کہا کہ گرمی کا موسم تھا, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہاں صرف اور صرف امتحان کے لیے پیدا کیا, اور ہمارے لیے تو سمجھیے ہم رسول اللہ کی امت ہے, کوئی امتحان ہی نہیں ہے, سمجھیے تو ہمارے لیے کوئی امتحان ہی نہیں ہے, ایک دم سکون والی زندگی گزار رہے. لیکن پچھلی امت کے ساتھ بڑے امتحان ہوئے, اور پھر اسی کا ذکر اللہ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے, حالانکہ تم پر تو پہلی جیسی کوئی صورت پیدا ہی نہیں ہوئی. یعنی پہلی امتوں کو جتنی تکلیفیں دی گئی اس طرح کی کوئی تکلیف تمہیں تو دی ہی نہیں گئی, اور تکلیف ایسی تھی کہ انہیں ہلا کر کے رکھ دیا گیا, اور ان کے انبیاء اور ان کے اولیاء دعا کرنے لگے الہی تو اپنی مدد بھیج. یہاں پہ اولیاء اور انبیاء کا ذکر کیوں آیا؟ وہ اس لیے آیا کہ اللہ کے ولی اور اللہ کے نبی پر جب پریشانی آتی ہے تو وہ دعا نہیں کرتے, وہ دعا نہیں کرتے کہ اللہ یہ پریشانی ٹال دے ہمارے سے, وہ بس صبر کرتے ہیں. لیکن اس طرح کی پریشانی آئی کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول بھی دعا کرنے لگے کہ الہی تو اپنی مدد بھیج دے. تو یہ کہتے ہیں کہ کہا کہ ہم تمہیں ایک نہر سے گزاریں گے اور تمہیں جنگ میں لے جا رہے ہیں, لیکن گرمی کا موسم ہے, لیکن تجھے اس میں سے پانی پینے کی اجازت نہیں. ہاں جو ایک چلو بھر پانی پینا چاہے وہ پی لے, اور وہ ایسا کیوں؟ وہ صرف تمہارا امتحان لینے کے لیے. کہا تو سب نے اس سے پیا مگر تھوڑوں نے
پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ کے مسلمان نہر کے پار گئے، بولے ہم میں آج طاقت نہیں جالوت اور اس کی لشکروں کی، بولے وہ جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا کہ بارہا کم جماعت غالب آئی ہے زیادہ گروہ پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تمہیں حکم دے دیا گیا کہ تمہیں امتحان ہے اور اس میں سے پانی نہیں پینا ہے، تو پھر اس میں سے زیادہ تر لوگوں نے کیا کیا؟ پانی پی لیا۔ زیادہ تر لوگوں نے اپنا منہ ہی ڈبا دیا، خوب پی لیے، پیٹ بھر کے پی لیے، اور اللہ نے اس پر عذاب نازل کیا، وہ پیاسے ہی رہے، اس کی پیاس بجھی نہیں۔ اور جو اللہ کے فرمان پہ عمل کیا اور ایک چلو پانی پیے، اس کی پیاس بجھ گئی، اس کی پیاس بجھ گئی۔ یہاں ایسا کیوں کہ ایک بندہ پورا پیٹ بھر کے پانی پیا لیکن اس کی پیاس نہیں بجھی، لیکن ایک بندہ صرف ایک چلو بھر پانی پیا، اللہ نے اس کی پیاس بجھا دی، صرف اور صرف وہ اس لیے ہوا کہ اس نے اللہ پر بھروسہ کیا، اس نے اللہ پر بھروسہ کیا، اسی کا ذکر۔ تو جو پانی پی چکے تھے، جو پانی پی چکے تھے، اللہ کی نافرمانی کر چکے تھے، اور یہ وہی ہے جس نے کہا تھا کہ ہم پر جہاد فرض کیوں نہیں کیا جا رہا ہے، تو کہتے ہیں جو پانی پی لیے، جب اس نے جالوت کے لشکر کو دیکھا، جالوت کافر تھا، جالوت کے لشکر کو دیکھا تو کہا کہ آج ہم میں طاقت نہیں ہے اس سے لڑنے کی۔ اور وہ چیزیں کیوں ہوا؟ یہ چیزیں کیوں ہوئی؟ وہ اس لیے ہوئی کہ وہ تو پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ضد کر کے جہاد کا حکم منایا، اور آج پھر اسے امتحان لیا تو جہاد سے منہ پھیر گئے۔ وہ دیکھیں نا، جہاد سے منہ پھیر لیے، کہا آج ہم میں طاقت نہیں اس لشکر کا مقابلہ کرنے کا۔ تو جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا وہ لڑے، اور انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے اس لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنی زندگی کی بازی لگا دی اور وہ لڑے۔ تو اللہ نے اس کی تعریف ایسے کی کہ ہمیشہ کم جماعت بڑی جماعت پر غالب آئی ہے، یعنی جو ایمان والے کم ہوئے ہیں، زیادہ کافروں کو مار بھگائے ہیں۔ اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں، اور جو میں بارہا دیتا بھی رہتا ہوں، لیکن کہتے ہیں کہ اور کیا کہا کہ بارہا کم جماعت بڑی جماعت پر غالب آئی ہے۔ کیوں غالب آئی ہے؟ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مدد سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک دو اور آیت لیتے ہیں۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ پھر جب سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، عرض کی اے رب ہمارے، ہم پر صبر انڈیل اور ہمارے پاؤں جمے رکھ، کافر لوگوں پر ہماری مدد کر۔ وہ جو مسلمان جو بچ گئے تھے، جنہوں نے کہا کہ ہم میں طاقت نہیں ہو تو چل دیے، ناکام ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ کی نافرمانی کیا اس سب کو کافر کر دیا، وہ سب کو کافر کر دیا۔ لیکن جس نے اللہ پر بھروسہ کیا، اور جب وہ جالوت کا لشکر سامنے آیا، کیونکہ کافر ہمیشہ سے زیادہ رہے ہیں، کافر ہمیشہ سے زیادہ رہے، تو ان لوگوں نے کیا دعا کی؟ اے ہمارے رب، ہم پر صبر نازل فرما اور ہمارے پاؤں جمائے رکھ، ایسا نہ ہو کہ ہم ان کافروں کو دیکھ کر کے بھاگ جائے اور ہمارے دلوں میں ان کافروں کی دہشت آ جائے اور ان کافروں سے ہم ڈر جائے، اور کافروں پر ہماری مدد فرما۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ انسان کو ہمیشہ اپنے رب کی مدد کے لیے دعا کرنی چاہیے اور کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنی چاہیے، اور اللہ پہ بھروسہ رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیڑا پار لگانے والا ہے۔ آگے دیکھیے، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين۔ تو انہوں نے ان کو بھگا دیا اللہ کے حکم سے اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو۔ تو انہوں نے جب صبر کیا، تھوڑے تھے، اور اللہ سے مدد مانگی، تو اللہ کے حکم سے طالوت کا جو مسلمانوں کا لشکر تھا، جالوت جو کافروں کا لشکر تھا، اس کو بھگا دیا، اس کو اللہ کے حکم سے بھگا دیا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ داؤد علیہ السلام اسی طالوت کے لشکر میں تھے، تو جالوت کو کس نے قتل کیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ اور یہ جالوت کون تھا؟ بادشاہ تھا۔ جب جالوت قتل ہوا، وہ سارے خود بخود بھاگ گئے، اور کس کی بادشاہت آ گئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت آ گئی۔ اور اس سے ایک اور بات آپ کو بتا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ ہی داؤد علیہ السلام کو بادشاہت دے دیتا، لیکن نہیں، ہر چیز کا ایک پروسیس ہے، ہر چیز کو ایک عمل سے گزرنا ہے، جس کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے اسی حساب سے گزرنا ہے۔ تو کہتے ہیں تو اللہ نے اسے سلطنت، کسے؟ داؤد علیہ السلام کو، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی، اور اسے جو چاہا سکھایا، کسے؟ داؤد علیہ السلام کو۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حکمتیں دی اور سلطنت یعنی راج دیا، اور جو چاہا جتنا چاہا اتنا علم سکھایا۔ اور آگے ایک بڑے مزے کی بات اللہ نے فرمایا، اور اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نیک لوگوں کے ذریعے گنہگاروں کی مدد نہ کرے
تو ضرور زمین تباہ ہو جائے, ضرور زمین تباہ ہو جائے, مگر اللہ سارے جہان پر فضل کرنے والا ہے. اللہ نے کیا فرمایا کہ اس زمین کو جو اللہ نے قائم کیا ہوا ہے اور اس زمین پر جو اللہ عذاب نازل نہیں کر رہا ہے اتنے گناہ ہونے کے باوجود, اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ اس زمین پر اللہ کے نیک بندے موجود ہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ ایسے نیک بندے ہیں جو آسمان کو تھامے ہوئے, آسمان کو تھامے ہوئے. اب کہنے کا مطلب وہاں بھی آ کہیں گے طاقتور تو اللہ ہے, اللہ تھاما ہوا کہ انسان تھاما ہوا ہے؟ ارے تھاما ہوا اللہ ہی ہے, لیکن اس کے ذریعے تھاما ہوا, اللہ نے اسے طاقت دی ہے. اچھا اگر یہی بات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اگر وہابیوں کی بات مان بھی لی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامن کاتبین کیوں رکھا, کرامن کاتبین کیوں رکھا؟ جب وہ تو اس کو کسی چیز کرامن کاتبین کی ضرورت ہے نہیں ہے ضرورت. اور قبر میں سوال کرنے کے لیے منکر نکیر کو کیوں رکھا؟ نہیں رکھتا. اور نبیوں پر کتاب نازل کرنے کے لیے جبریل کو کیوں رکھا؟ پانی برسانے کے لیے میکائیل کو کیوں رکھا؟ روح نکالنے کے لیے اسرائیل کو کیوں رکھا؟ اور سور پھونکنے کے لیے اسرافیل کو کیوں رکھا علیہ الصلوۃ والسلام؟ کہتے ہیں اللہ ہر چیز کر سکتا ہے, اسے کسی کی حاجت نہیں ہے, نہ فرشتوں کے نہ انسانوں کی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام قائم کر رکھا ہے. اسی طرح سے اس زمین کو اللہ نے جو قائم یعنی سلامت رکھا ہے, اللہ اپنے نیک بندوں کے ذریعے سلامت رکھا ہے. تو وہابیوں کے مکر میں کبھی نہیں آنا ہے, وہابیوں کی مکر میں کبھی نہیں آنا. یہ اسی طرح سے دھوکہ دیتے, لیکن اللہ نے ایک دم صاف لفظوں میں بیان کر دیا کہ اگر ایک دوسرے سے دوسرے کی مدد نہ کی جائے تو یہ زمین تباہ ہو جائے.